دوسرے رکوع کا آغاز ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ہرگز ایمان والے نہیں۔ اس آیت کریمہ سے منافقین کا بیان ہے۔ منافقین وہ لوگ تھے کہ جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں ادا کرتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے، حلیہ بھی اسلامی تھا، اور جہاد میں بھی کبھی کبھی شریک ہو جاتے۔ بظاہر لوگوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں بھی کرتے، لیکن یہ سب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے تھے، دل سے یہ مومن نہیں تھے۔ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، توقیر، آپ کی محبت سے دور تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جہاں موقع ملتا لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے، اور لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم سے دور کرنے کے لیے ہیلے بہانے کرتے، اور ان ہیلوں بہانوں کو یہ دین کا نام دیتے، اصلاح کا نام دیتے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کی جو محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، اس محبت کو یہ بے وقوفی سے تعبیر کرتے۔ لیکن یہ ساری باتیں تنہائی میں ہوتی، اپنے خاص لوگوں کے سامنے ہوتی، یا اس مسلمان کے سامنے ہوتی کہ جو ایمانی لحاظ سے کمزور ہوتا اور ان کی باتوں میں آ جاتا، اور وہ یہ سمجھتا کہ یہ تو اصلاحی باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ اس قدر دھوکے باز ہوئے کہ انہوں نے ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی شرک کا الزام لگا دیا، اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ ہم توحید سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور دین اسلام کی محبت کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، جن کا سن وصال 606 ہجری ہے، آپ تفسیر کبیر چوتھی جلد صفحہ نمبر 150 پر لکھتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے در حقیقت اللہ سے محبت کی، ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے کہ میری محبت اللہ سے محبت ہے، میری فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے۔ فقال المنافقون، تو منافقین بولے، لقد قارب هذا الرجل الشرک، بے شک ضرور یہ شخص شرک کے قریب ہو گیا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے الزام لگایا کہ حضور شرک کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَهُوَ أَن يَنْهَى
ان نعبد غیر اللہ، حالانکہ ہمیں تو منع کرتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کی پوجا نہ کریں. وَيُرِيدُ أَن نَتَّخِذَهُ رَبًّا، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہم انہیں خدا اور رب بنا لیں. کما اتخذت النصارى عیسیٰ، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا سمجھ لیا. فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ، تو اللہ نے اس آیت کا نزول فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 80. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی. دیکھا آپ نے منافقین نے کس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ تو شرک کی دعوت ہے. یعنی گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں توحید کا بہت زیادہ درد ہے. تو میں کر رہا تھا یہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع منافقین کے رد میں ہے، جو دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں رکھتے تھے، حضور کی تعظیم و توقیر کے قائل نہیں تھے. جب موقع ملتا تو حضور کی شان و عظمت کے خلاف باتیں کرتے، لیکن ان ساری باتوں کو وہ توحید کا لباس پہنانے کی کوشش کرتے. اپنی باتوں سے یہ تاثر یہ دیتے کہ ہم تو دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کا رد کیا گیا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں مَن یقولو، جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. یعنی ساری ضروری باتوں پر ہمارا ایمان ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں. وما ہم بمؤمنین، وہ ہرگز ایمان والے نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، وہ حقیقت میں اپنی جانوں کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں. اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہوا کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یہاں پر اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ کیا فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، یعنی وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ منافقین اللہ کو تو مانتے تھے، ان کے دل میں جو بغض تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا. تو پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، نائب اعظم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی. بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 انصاری صحابہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خریدا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 111 ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ
خریدا تو رسول اللہ نے تھا، لیکن اللہ نے فرمایا بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض۔ جب صحابہ کرام نے حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تو سورہ فتح آیت نمبر 10 میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ جدا جدا نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو رسول اللہ کی تعظیم، ادب، توقیر اور شان کو بیان کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور توہین کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے بے ادب اور گستاخ ہیں۔ ارشاد فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقت میں وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے نہیں سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے اولین اور آخرین کا علم رکھتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا تو اس میں بھی یہ ناکام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خبردار کر دیا اور منافقین کی حرکتوں کے بارے میں مسلمانوں کو واضح علم عطا فرما دیا۔ آگے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس بیماری سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا اس بیماری سے مراد بغض رسالت کی بیماری ہے کہ ان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں، آپ کی تعظیم اور توقیر یہ نہیں کرتے، حضور پر ایمان نہیں رکھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سن کر یہ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہ کریں، توقیر نہ کریں، حضور کی شان و عظمت کو نہ بیان کریں، تو مختلف ہیلوں بہانوں سے مسلمانوں کو وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ یہ جتنا روکنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمان اتنا ہی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، توقیر کرتے ہیں، حضور کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو چونکہ حضور کی شان و عظمت سن کر یہ جلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان و عظمت میں مزید اضافہ فرمایا اور مسلمان حضور کی شان و عظمت کو مزید بیان کرنے لگے، تو اس طرح ان کی جلن میں اضافہ ہوا۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اس سے یہ مراد ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
ان کی دنیا بھی برباد ہے اور قبر و آخرت کا معاملہ بھی برباد ہے۔ بما کانو یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وہ جھوٹ کیا بولتے تھے؟ وہ جھوٹ اس طرح بولتے تھے کہ وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور کی شان و عظمت کو مانتے ہیں، ہم بھی حضور کی تعریف کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ حضور کی تعریف سن کر اور حضور کی شان و عظمت دیکھ کر اور مسلمانوں کے تعظیم کے انداز کو دیکھ کر وہ جلتے تھے اور دل سے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان حضور کی تعظیم و توقیر چھوڑ دیں۔ تو یہ ان کا جھوٹ تھا، ان کی انہیں سزا دی جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں پر مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ بات تو منافقین کی ہو رہی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب کا ذکر ہے، اور اس دردناک عذاب کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ انتہائی بری چیز ہے، انسان کو چاہیے کہ اس کا ظاہر باطن یکساں اور روشن ہو اور وہ ہر معاملے میں سچ بولے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سنن ابی داؤد دوسری جلد صفحہ نمبر 325، حدیث نمبر 4989، مسلم شریف 2607 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 1972، اور یہی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، بے شک آدمی ضرور سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اسے صدیق یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بے شک گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، بے شک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا جھوٹا اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل دوسری جلد صفحہ نمبر 364 پر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور ریا کو ترک کر دے خواہ وہ اس میں سچا ہو۔ جھوٹ بولنے کی بہت زیادہ مذمت ہے۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 185، حدیث نمبر 1386، حضرت سمورہ بن جندب راوی ہیں،
فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاة اقبل علینا بوجہہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو آپ ہماری طرف اپنا چہرہ مبارک فرماتے، فقال، پھر فرماتے، من رأى منکم اللیلۃ رؤیا، تم میں سے کون ہے جس نے رات کو خواب دیکھا؟ قال فإن رأى أحد قصها، پھر اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اس خواب کو بیان کرتا۔ فیقول ما شاء اللہ، پھر آپ اس کے جواب میں وہ ارشاد فرماتے جو اللہ نے چاہا۔ فسألنا یوما، پس آپ نے ایک دن ہم سے یہی سوال کیا۔ فقال، فرمایا، هل رأى احد منکم رؤیا، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکنی رأیت اللیلۃ رجلین، لیکن میں نے رات کو دو مرد دیکھے، اور شارحین کہتے ہیں یہاں مراد دو فرشتے ہیں۔ اتیانی، وہ دونوں میرے پاس آئے، فاخذا بیدی، ان دونوں نے میرا ہاتھ پکڑا، فاخرجانی الی الارض المقدسہ، اور مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے۔ فاذا رجل جالس، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ورجل قائم، اور ایک شخص کھڑا ہے۔ جو بیٹھا شخص ہے وہ گناہگار ہے جو جھوٹ بولا کرتا تھا، اور جو کھڑا ہے وہ فرشتہ ہے۔ بیدہ کلوب من حدید، اس فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، ایک ہتھیار ہے۔ انہ یدخلہ فی شدقہ، وہ فرشتہ اس آنکڑے کو، اس ہتھیار کو اس شخص کے گال میں، اس کی بانچ میں داخل کرتا ہے، حتی یبلغ قفاہ، یہاں تک کہ وہ اس کی گدی تک پہنچ جاتا ہے، یعنی پورے منہ کو گدی تک وہ چیر دیتا ہے۔ ثم یفعل بشدقہ الآخر مثل ذلک، پھر دوسری طرف کے گال کے ساتھ، باج کے ساتھ یہی وہ کام کرتا ہے۔ وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا فَيَعُودُ، تو جب تک پہلی طرف کے گال کو چیرا جاتا ہے دوسری طرف کا گال صحیح ہو جاتا ہے۔ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، پھر اسی طرح وہ کرتا ہے۔ قُلْتُ مَا هَذَا، میں نے فرمایا یہ کیا ہے؟ قَالَ انطلق، دونوں فرشتوں نے کہا آپ آگے تشریف لے چلیں۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ مختلف مناظر دکھائے گئے، آخر میں ہے قال، ان دونوں فرشتوں نے کہا، نعم، اما الذی رأیتہ یشق شدقہ فکذاب، وہ شخص جو آپ نے دیکھا جس کے منہ کو چیرا جاتا ہے، جس کی باچھوں کو کاٹا جاتا ہے، چیرا جاتا ہے، وہ جھوٹا تھا۔ یحدث بالکذبۃ، وہ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ فتحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق، پھر اس سے جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ فیصنع بہ ما رأیت الی یوم القیامہ، جو آپ نے دیکھا یہ اس کو سزا قیامت کے دن تک دی جائے گی، یعنی یہ عذاب عالم برزخ کا ہے، جب سے مرا اس وقت سے لے کر قیامت تک بار بار اس کے منہ کو گدی تک چیرا جائے گا۔ الامان والحفیظ۔
محترم اور پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، یعنی ایسی باتیں نہ کرو کہ جس سے مسلمانوں کے دل میں وسوسے پیدا ہوں، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم ایسی باتیں کرو جس سے لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت میں مزید اضافہ ہو، کیونکہ ایمان کی جان حضور کی محبت ہے۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، سنوارنے والے ہیں، یعنی ہم تو یہ کام اصلاح کے جذبے سے کرتے ہیں کہ مسلمان حضور کی جو تعظیم و توقیر کرتے ہیں، ان باتوں کو منافقین بے وقوفی سمجھتے اور توحید کے خلاف سمجھتے، تو وہ کہتے کہ ہم تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے اور صحیح وہ دین کو سمجھ لیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ منافقین کی ہمیشہ سے عادت رہی کہ وہ مسلمانوں میں فساد کرتے ہیں اور اسے نام دیتے ہیں اصلاح کا۔ ذرا سوچئے کہ جو مسلمانوں پر شرک کا الزام لگائے اور انہیں مشرک یعنی کافر کہے اور تعظیم و توقیر کے معاملات کو بدعت اور شرک کا نام دے، یقیناً ایسا شخص مسلمانوں میں اور زمین میں فساد کرنے والا ہے، انتشار پھیلانے والا ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص اس انتشار کو اصلاح کا نام دے تو واقعی بہت افسوس کی بات ہے۔ منافقین یہی کرتے تھے کہ مسلمانوں میں زمین میں فساد پھیلاتے اور اسے اصلاح کا نام دیتے۔ الا، سن لو، انہم ہم المفسدون، بے شک یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ ان کاموں کو اصلاح سمجھتے ہیں، در حقیقت یہ فساد ہے۔ اصلاح کس چیز کا نام ہے؟ اصلاح اس چیز کا نام ہے کہ عشق و محبت کی باتیں ہوں جن سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا ذکر ہو، حضور کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے، وہ باتیں کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے جائیں، یہ اصلاح نہیں، یہ تو فساد ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، یہاں لوگ سے مراد صحابہ ہیں، یعنی جب ان سے کہا جائے صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ الا، سن لو، انہم ہم السفہاء، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ صحابہ کرام کا ایمان یہ معیار ہے، ایمان وہ ہے جو صحابہ کرام کی طرح ہو۔ تو منافقین سے کہا گیا کہ تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ایمان اس طرح لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو منافقین نے اس کے جواب میں یہ کہا
کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی بے ادبی منافقین کیا کرتے تھے، تو جو صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہو اس میں منافقوں والی خصلت پائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کو جو معیار بنایا گیا وہ ایمان کیسا تھا، اور منافقین اس انداز کو بے وقوفی سے تعبیر کیوں کرتے تھے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرنا، حضور کی بہت زیادہ تعظیم و توقیر کرنا، حضور سے اور حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرنا۔ کبھی بھی کوئی مصیبت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدد حاصل کرنے کے لیے پہنچ جاتے، اور حضور ان پر نظر کرم فرماتے، ان کی مشکل آسان ہو جاتی۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا، اور اسی انداز کو منافقین نے بے وقوفی سے تعبیر کیا اور کہا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اسی انداز کو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف میں بیان کیا۔ بخاری شریف کتاب الشروط، باب الشروط فی الجہاد والمصالحۃ مع اہل الحرب و کتابت الشروط، حدیث نمبر 2731 اور 2732۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے عروہ کا ذکر کیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیبیہ کے مقام پر آیا تھا، اور وہ کافروں کی طرف سے آیا تھا، اور یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے، تاکہ وہ جا کر کافروں کو بتائے۔ جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے واپس گیا تو اس نے قریش کو جو باتیں کہیں اس کو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھا۔ فقال ای قوم، اس نے کہا اے میری قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم میں کئی بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، ووفدت علی قیصر و کسرا و نجاشی، اور میں قیصر، کسرا اور نجاشی کے دربار میں بھی گیا، واللہ اللہ کی قسم ان رأیت ملکا قد يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تعظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، نخامہ عربی میں بلغم کو کہتے ہیں۔ عروہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نخامہ مبارک ڈالتے تو صحابہ دوڑ کر اسے اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور زمین پر نہ گرنے دیتے۔ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، پھر اسے اپنے چہرے پر ملتے اور اپنے جسم پر مل لیتے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب آپ کوئی حکم دیتے تو فوراً اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتے۔ وَإِذَا تَوَدَّى كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، اور جب آپ وضو فرماتے تو وضو کے پانی کے لیے صحابہ اتنی کوشش کرتے
کہ لگتا تھا جیسے ابھی لڑ پڑیں گے، اور یہ وضو کا پانی صحابہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اپنے چہرے پر ملتے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی کو پانی نہ ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ کی تری کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا، یعنی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ملتا اور پھر تری کو اپنے چہرے پر مل لیتا۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اپنی آوازیں پس رکھتے۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، صحابہ کرام حضور کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھتے حضور کی تعظیم کی وجہ سے۔ محترم پیارے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا انداز تھا۔ حضور کی تعظیم و توقیر کتنی صحابہ کرتے کہ عروہ کہتے ہیں کہ ایسی تعظیم میں نے بادشاہوں کے دربار میں بھی نہیں دیکھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعظیم و توقیر کے اس انداز کو منافقین نے بے وقوفی سے تعبیر کیا، تو یہ تو منافقوں کی جہالت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لانا یہ ایمان کا معیار ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ کون سا ایسا طبقہ ہے جو آج کے دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت، حضور کی تعظیم و توقیر بجا لاتا ہے۔ کون سا ایسا طبقہ ہے جس کی زندگی کا مقصد ہی حضور کی شان و عظمت کو بیان کرنا ہے، اور کون سا ایسا طبقہ ہے کہ جو ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس سے کبھی حضور کی شان پر، کبھی حضور کے علم پر، کبھی آپ کی قدرت پر اور آپ کے منصب اور آپ کی طاقت پر اعتراض اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ علامہ واقدی علیہ رحمہ نے فتوح الشام میں اس بات کو لکھا۔ شفا شریف صفحہ نمبر 44 دوسری جلد، اور عمدۃ القاری شرح بخاری تیسری جلد صفحہ نمبر 37 پر ہے کہ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ نستور پہلوان سے ہوا۔ دونوں کا دیر تک سخت مقابلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر پر آ گئے۔ ٹوپی زمین پر جا پڑی۔ نستور کافر موقع پا کر آپ کی پشت پر آ گیا۔ اس وقت حضرت خالد رضی اللہ عنہ پکار کر اپنے رفقا سے فرما رہے تھے کہ میری ٹوپی مجھے دو، اللہ تم پر رحم کرے۔ ایک شخص جو آپ کی قوم بنی مخزوم میں سے تھا وہ دوڑ کر آیا اور ٹوپی آپ کو دی۔ آپ نے اسے پہن لیا اور نستور کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے اس واقعے کے بعد آپ سے پوچھا کہ دشمن تو پشت پر آ پہنچا تھا اور آپ ٹوپی کی فکر کر رہے تھے، حالانکہ ٹوپی اتنی قیمتی تو نہ تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ٹوپی میں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کے بال مبارک ہیں، جو مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ عمر بھر ہر جنگ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے فتح و نصرت حاصل ہوتی رہی، اسی لیے میں بے قراری سے اپنی ٹوپی کی طلب میں تھا کہ کہیں ان کی برکت سے میں محروم نہ ہو جاؤں اور یہ ٹوپی کسی کافر کے ہاتھ نہ لگ جائے جو ان مبارک بالوں کی بے حرمتی کرے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 391 پر ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میری زوجہ نے مجھ کو ایک پانی کا پیالہ دے کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا۔
اور میری زوجہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کسی کو نظر لگتی یا کوئی بیمار ہوتا تو وہ برتن میں پانی ڈال کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیج دیا کرتی، کیونکہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ فاخرجت من شعر رسول اللہ، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بال مبارک کو نکالتی، وکانت تمسکہ فی جلجل من فضہ، جس کو انہوں نے چاندی کی نلی میں رکھا ہوا تھا، فخدتہ لہ، آپ پانی میں ڈال کر ہلا دیتی، فشرب منہ مریض، اور مریض وہ پانی پی لیتا جس سے اس کو شفا ہو جاتی۔ دیکھا آپ نے، صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا اور ان کا ایمان کا انداز یہ تھا کہ حضور سے بھی محبت، حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ شفا تو اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے جو چاندی مس ہو رہی ہے، اس چاندی سے پانی مس ہوگا تو اس پانی میں اللہ تعالیٰ شفا کو پیدا فرما دے گا۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الاصابہ پہلی جلد صفحہ نمبر 71 پر لکھتے ہیں، قال ثابت البنانی قال لی انس بن مالک، حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے مجھ سے کہا، ہذی شعرۃ من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک میں سے ایک بال ہے، فدعھا تحت لسانی، تو اسے آپ میری زبان کے نیچے رکھ دیجئے گا۔ قال فوضعتها تحت لسانی، تو جب آپ کا انتقال ہو گیا تو میں نے یہ بال مبارک آپ کی زبان کے نیچے رکھ دیا، فدفن وہی تحت لسانہ، تو بال مبارک آپ کی زبان کے نیچے تھا۔ اسی حال میں حضرت انس بن مالک کی تدفین کی گئی۔ امام بخاری نے بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 29 پر لکھا، حضرت امام محمد بن سیرین تابعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، قلت لعبیدہ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں، اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس، یہ ہمیں حضرت انس سے ملے ہیں یا حضرت انس کے گھر والوں سے ملے ہیں۔ فقال، تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لن تکون عندی شعرۃ منہ احب الی من الدنیا وما فیہا، میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال کا ہونا میرے نزدیک دنیا و ما فیہا سے محبوب تر ہے۔ محترم و پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے یقیناً غور فرما لیا ہوگا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کو قرآن مجید فرقان حمید نے معیار مقرر کیا اور فرمایا ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ والا ایمان عطا فرمایا۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کریں، حضور کی شان و عظمت، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے قدرت اور طاقت عطا فرمائی وہ ہم بیان کریں، حضور کی تعظیم و توقیر بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا
اور جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی جب مومنوں سے ملتے ہیں تو ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی حضور سے محبت کرنے والے ہیں، اور زبان سے بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح ایمان لائے ہیں، ہم بھی حضور سے محبت اور حضور سے عشق کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، شیطانوں سے مراد ہے جو ان کے سردار تھے، جو ان کے پیشوا اور لیڈر تھے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان سے کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمہارا عقیدہ ہے۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں، مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں تفسیر خازن میں لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عبداللہ بن ابی اور اس کے دیگر منافق ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ یہ لوگ ایک دن باہر نکلے تو چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ان کا سامنا ہوا، تو عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دیکھو ابھی میں کس طرح ان بے وقوفوں کو تم سے پھیرتا ہوں۔ وہ گیا اور اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر کہا، مرحبا بالصدیق، خوش آمدید صدیق اکبر کو، سیدی بنی تیم، جو بنی تیم کے سردار ہیں، وہ شیخ الاسلام اور شیخ الاسلام ہیں، وثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار، اور غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، البازل نفسہ ومالہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی جان و مال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر کہا، مرحبا بسیدی بنی عدی بن کعب، بنی عدی بن کعب کے سردار کو خوش آمدید، الفاروق القوی فی دین اللہ، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں اور اللہ کے دین میں مضبوط ہیں، الباذل نفسہ ومالہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کو اپنے مال کو حضور پر قربان کرنے والے ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، دیکھیں آپ منافقین کس طرح مسلمانوں کے سامنے کلام کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تعریفیں کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وہ تعریف کرتے ہو صحابہ کرام کے سامنے۔ اس سے ہمیں یہ ضابطہ اور قاعدہ معلوم ہو گیا کہ اگر کسی شخص کے عقیدے صحیح نہ ہوں اور وہ حضور کی نعتیں پڑھتا ہو، حضور کی شان بیان کرے ہمارے سامنے، ہم ایسے شخص کی باتوں سے متاثر نہ ہوں کہ اصل جو تعلق ہے وہ عقیدے سے ہے۔ پھر آگے تفسیر خازن میں لکھا کہ پھر عبداللہ بن ابی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام کر کہا، مرحبا بابن عم رسول اللہ وختنہ، خوش آمدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی کو اور آپ کے داماد کو، وسیدی بنی ہاشم ما خلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخصیت کو خوش آمدید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ تمام بنی ہاشم کے سردار ہیں۔
جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا اتق اللہ یا عبداللہ، اے عبداللہ بن ابی، اللہ سے ڈر، ولا تنافق، اور منافقت نہ کر، بے شک منافقین اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ اس نے سنتے ہی کہا مہلا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، اے علی، نرمی سے بات کرو، انی لا اقول ھذا نفاقا، میں یہ باتیں منافقت کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ ان ایماننا کا ایمانکم وتصدیقنا کا تصدیقکم، اللہ کی قسم بے شک ہمارا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہے اور ہماری تصدیق تمہاری تصدیق جیسی ہے۔ یہ کہہ کر منافقین وہاں سے چلے گئے۔ پھر عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا دیکھا تم لوگوں نے میرا کارنامہ؟ تو اس کے ساتھیوں نے اس پر اس کی تعریف و تحسین کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کے انکشاف میں اس آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، تنہائی میں اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو یوں ہی مذاق کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ بعض مترجم نے ترجمہ یہاں پر اس طرح کر دیا اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، ٹھٹا کر رہا ہے یا ہنسی کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ٹھٹا کرنے سے، ہنسی کرنے سے، مذاق کرنے سے پاک ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یعنی منافقین مسلمانوں کا جو مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس مذاق کی انہیں سزا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مومنین کا مذاق اڑانے والے منافقین کے لیے قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور جہنم کا دروازہ بھی کھلے گا، اور انہیں کہا جائے گا اس دروازے کی طرف آ جاؤ۔ وہ سمجھیں گے کہ اب جہنم سے نکلنا ہے تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگیں گے، لیکن جب دروازے پہ پہنچیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر دوسرے دروازے سے انہیں پکار ہوگی تو یہ پھر بھاگیں گے، جب وہاں پہنچیں گے تو دروازہ بند ہوگا۔ مسلمان جنت سے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے اور یہ دیکھ کر مسلمان ان پر ہنسیں گے، جیسا کہ سورہ مطففین میں ارشاد ہے آیت نمبر 34 سے 36 تک، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج کے دن مومنین کافروں پر ہنسیں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھ کر وہ دیکھ رہے ہوں گے، هَلْ ثُبِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کافروں کو وہی سزا دی جائے گی جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی یعنی معنی یہ ہے کہ ہدایت کو چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں منافقت، کفر، گمراہی کو انہوں نے حاصل کر لیا۔
یہاں پر اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ جب منافقین ہدایت پر تھے ہی نہیں تو اس آیت میں کیسے فرما دیا گیا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ منافقین ہدایت کو حاصل کرنے پر قادر تھے، اگر چاہتے تو ہدایت بالکل قریب تھی، گویا کہ ہدایت ان کے ہاتھ میں تھی، ہدایت کو ضائع کر دیا اور گمراہی کو اختیار کیا، اس لیے فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ ارشاد فرمایا فما ربحت تجارتهم، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، یعنی اس تجارت نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ سودے کا طریقہ جانتے ہی نہ تھے، اگر یہ ہدایت حاصل کر لیتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور الفت سچے دل سے کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو تسلیم کر کے آپ سے والہانہ محبت کرتے اور آپ کی تعظیم و توقیر بجا لاتے، تو دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی سنور جاتی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے بے حساب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین کے خزانے بھی عطا فرمائے اور جنت کے خزانے بھی عطا فرمائے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1344، مسلم شریف حدیث نمبر 5976، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں چابیاں دے دی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور یہ حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 7037، مسلم شریف 1171، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اُوتِیتُ خزائن الارض فوضع فی یدی، میں زمین کے تمام خزانے دیا گیا ہوں اور وہ میرے ہاتھ میں رکھ دیے گئے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 5579 اور طبرانی حدیث نمبر 13344، خصائص کبریٰ جلد پہلی صفحہ نمبر 195، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت مفاتیح کل شیء، مجھے ہر چیز کی کنجیاں چابیاں دے دی گئی ہیں۔ تو اگر منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو حضور کے صدقے میں دنیا بھی مل جاتی اور آخرت بھی مل جاتی، لیکن انہوں نے خسارے کا سودا کیا، انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو، حضور سے بغض عداوت کو، حضور کی بے ادبی گستاخی توہین کو حاصل کیا۔ ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عیب تلاش کرنے میں گزر گئی، کاش وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو تلاش کرتے، اس ذات میں انہوں نے عیب تلاش کرنے کی کوشش کی جسے اللہ تعالیٰ نے بے عیب پیدا کیا۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت انتہائی خوش نصیب ہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔
آگے ارشاد فرمایا مثلہم، ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس آگ سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ تفسیر خازن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک اندھیری رات میں کسی جنگل کے اندر آگ جلائی اور اس نے اس آگ سے گرمی حاصل کی، پھر اس نے اپنے ارد گرد کو دیکھا تو اسے خوفناک چیزوں سے ڈر لگا، اور اتنے میں اس کی آگ بجھ گئی، تو وہ اندھیرے میں حیرت زدہ اور خائف ہو کر رہ گیا۔ یہی حال منافقین کا ہے کہ انہوں نے زبان سے ایمان کا اظہار کر کے اپنی جان، اپنے مال اور اپنی اولاد کا تحفظ کیا، مسلمانوں کے ساتھ شادی بیاہ کیا اور مال غنیمت میں ان کے حصے دار بنے۔ یہ سب کچھ ان منافقین کے لیے روشنی تھی، جب یہ مر گئے تو پھر تاریکی اور خوف کی طرف لوٹ آئے۔ بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں کہا روشنی ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں پر منافقین کا عقیدہ ظاہر کر دیا گیا۔ صم بکم عمی، بہرے گونگے اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو وہ پھر لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ بہرے ہیں یعنی حضور کی شان و عظمت سننے سے بہرے ہیں، بکمن حق بولنے سے، حضور کی شان و عظمت کا اظہار کرنے سے گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان انہیں نظر نہیں آتے۔ جو آدمی بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اندھا بھی ہو اور وہ جنگل میں بھٹک جائے تو پھر وہ واپس اپنی منزل پر کیسے پلٹ کر آئے گا؟ کیونکہ نہ تو یہ پکارنے والے کو دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور نہ خود ہی چیخ مار کر یہ بتا سکتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں۔ ارشاد فرمایا او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے تیز بارش، فیہ ظلمات، کہ اس میں اندھیریاں ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور چمک، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، من الصواعق، کڑک کے سبب، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا،
اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان دو آیتوں کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالی نے منافقین کے لیے ایک دوسری مثال بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے منافقین کو ان کے کفر اور نفاق میں ایک ایسی قوم سے تشبیہ دی ہے جو اندھیری رات میں کسی جنگل میں پڑی ہو اور ان پر بارش ہو جائے، جس میں کئی اندھیرے ہوں، یعنی رات کا اندھیرا بھی ہو، بارش کا اندھیرا بھی ہو اور بادل کا اندھیرا بھی ہو، اور ان تمام اندھیروں میں خصوصیت یہ ہے کہ چلنے والا شخص ان میں چل نہیں سکتا، وہ رک جاتا ہے، اور گرج کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو سننے والے اس کے خوف سے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور بجلی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی شدت کی وجہ سے لوگوں کی بینائی کو چھین لیتی ہے اور انہیں اندھا بنا دیتی ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی شان اور کفار و منافقین کے کرتوت کی وضاحت کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اس مثال میں بارش سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ وہ دلوں کی زندگی کا باعث ہے، جس طرح بارش زمین کی زندگی کا باعث ہے۔ ظلمات سے مراد قرآن کریم کے وہ مقامات ہیں جہاں کفر و شرک اور منافقت کا تذکرہ ہے، اور گرج سے مراد وہ وعیدیں ہیں جن کے ذریعے منافقین کو ڈرایا جاتا ہے، اور اس سے جہنم کا ذکر مراد ہے۔ بجلی سے مراد قرآن کریم کے وہ مقامات ہیں جہاں ہدایت و روشن بیان، نعمتوں کے وعدے اور جنت کا تذکرہ ہے۔ سو کفار اور منافقین قرآن کریم کی قرات اور سماعت کے وقت اپنے کانوں کو اس خوف سے بند کر لیتے ہیں کہ کہیں ان کے دل قرآن کی طرف مائل نہ ہو جائیں، اور یہ خوف اس لیے تھا کہ ان کے نزدیک ایمان لانا کفر تھا، اور کفر موت ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس مثال میں اللہ تعالی نے اسلام کی عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ بارش سے مراد اسلام ہے، اور اندھیروں سے مراد اس میں پیش آنے والی مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں، اور گرج سے مراد اس کی وہ وعیدیں اور خوف دلانے والی باتیں ہیں جو آخرت کے متعلق ہیں، اور بجلی سے مراد مختلف نعمتوں کے وعدے ہیں۔ منافقین اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ اسلام میں کہیں کوئی آزمائش یا سختی دیکھتے ہیں تو ہلاکت کے خوف سے بھاگ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو اسلام سے بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالی کی قدرت چاروں طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہے، اور وہ انہیں جمع کرے گا اور عذاب دے گا۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ان پر بدبختی غالب نہ آئی ہوتی تو اسلام کے دلائل انہیں غور و فکر کی طرف لے جاتے اور یہ ایمان لے آتے، مگر ان پر بدبختی غالب آئی ہوئی تھی، اس لیے یہ ایمان نہیں لائے۔ اور جب کبھی وہ بجلی ان کے لیے روشن ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی منافقین کو کسی آزمائش اور امتحان کے بغیر چھوڑ دیا جاتا ہے
تو وہ زبان سے کلمہ پڑھ کر بڑی صلح صفائی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ منافقین جب اسلام میں کوئی مال غنیمت اور سکون پاتے ہیں تو مسلمان بنے رہتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں، یعنی جب کوئی مصیبت اور سختی آتی ہے تو اسلام کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفاق سے اور کفر سے محفوظ فرمائے، صحیح عقیدے اور درست عقیدے پر جو ہم قائم ہیں اللہ تعالیٰ اسی پر قائم فرمائے اور ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم محبت کریں، حضور کی شان و عظمت کو بیان کریں، حضور کی تعظیم و توقیر بجا لائیں، اور ایسے لوگوں سے ہم دوری اختیار کریں کہ جن کی زندگی کا مشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنا ہے۔ جو بد نصیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یا آپ کے علم اور آپ کی صفات میں عیب تلاش کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں سے دوری عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے عیب پیدا کیا۔ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہے پھر بھی حضور کی شان و عظمت کو تسلیم نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں درست عقیدے پر ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔